السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صغیرہ گناہوں کا بیان۔ علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے 125 صغیرہ گناہ لکھے ہیں۔ یہاں بطور مثال 50 لکھے جاتے ہیں، اور یاد رہے کہ باقی 75 میں سے اکثر وہ ہیں جن کو ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے زواجر میں کبیرہ شمار کیا ہے، لیکن ساتھ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے قیدیں وغیرہ بھی لگائی ہیں کہ یہ گناہ اگر اس طرح ہو تو کبیرہ بنے گا، ورنہ نہیں۔ نہ یہ کہ مطلقاً ہر صغیرہ کو ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کبیرہ شمار کر لیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے لکھے جانے والے 50 صغیرہ گناہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لیے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ چھوٹا گناہ بار بار کرنے سے کبیرہ ہی بن جاتا ہے۔ اب وہ صغیرہ گناہ کیا ہے؟ نمبر 1، وہ جھوٹ جس میں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ صغیرہ ہے۔ نمبر 2، نماز میں با اختیار خود ہنسنا یا کسی مصیبت کی وجہ سے رونا۔ نماز میں ویسے ہنس رہا ہے یا کسی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے رو رہا ہے، تو اس طرح اپنے اختیار سے رونا یا اپنے اختیار سے ہنسنا، یہ صغیرہ ہے۔ نمبر 3، صوم وصال یعنی نفل روزے پر روزہ رکھنا کہ درمیان میں بالکل افطار نہ کرے، مسلسل نفلی روزے رکھتا جا رہا ہے، کوئی دن درمیان میں نہیں چھوڑ رہا ہے، پابندی کے ساتھ نفلی روزے مسلسل رکھ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے کمزوری واقع ہو جائے گی، اس وجہ سے یہ صغیرہ گناہ ہے۔ بلکہ مسلسل روزے رکھنا ہو تو درمیان میں کچھ نہ کچھ دن چھوڑ دینے چاہیے۔ نمبر 4، جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، یہ صغیرہ گناہ ہے، جبکہ دوسری اذان کے بعد حرام ہے۔ جمعہ کے دن پہلی اذان ہوئی تو اب دھندا پانی بند کر دینے کا، دکان بند، ہوٹل بند، تمام کاروبار بند۔ اگر بند نہیں کرے گا تو گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور دوسری اذان ہوئی، وہاں تک اس نے کاروبار چالو رکھا، اور دوسری اذان ہو گئی اور ابھی بھی بند نہیں کر رہا ہے، تو دوسری اذان تک کاروبار کو چالو رکھنا اور اس کے بعد تک چالو رکھنا یہ حرام ہے، سخت گناہ ہے۔ نمبر 5، شوقیہ کتا پالنا، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ شوق کے لیے لوگ کتا پالتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ ہاں، شکار کے لیے یا کھیت باغ گھر کی حفاظت کے لیے پالا جائے تو جائز ہے، یعنی کتا پالنے کا جائز مقصد ہو، مثلا کھیتی کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، باغ باغیچہ کی حفاظت کے لیے، یا شکار کرنے کے لیے، جیسے کتے کے ذریعے سے حلال جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، تو اگر اس غرض سے اگر کتا پالے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اجازت ہے۔ لیکن صرف شوق پورا کرنے کے لیے کتا پالنا یہ گناہ ہے۔ نمبر 6، شراب کو اپنے گھر میں رکھنا۔ ایک آدمی نے شراب بنائی نہیں ہے، شراب پی بھی نہیں ہے، لیکن کسی کی شراب اپنے گھر میں رکھتا ہے، یہ گناہ ہے، گناہ صغیرہ ہے۔ نمبر 7، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ گناہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے یا کوئی شرعی عذر ہے تو اس کی وجہ سے اگر وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بلا مجبوری بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا گناہ صغیرہ ہے۔ نمبر 8، نماز میں صدر کرنا یعنی کپڑے کو اس کی وضع طبع کے خلاف لٹکانا۔ نماز کے اندر کوئی کپڑا لٹکا کر کے رکھنا، مثلا رومال ہے تو رومال کو کندھے کے اوپر ڈال دیا اور نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ عجیب لگے گا نماز کے اندر۔ یا یہ کہ عورت ہے تو عورت نے جو ہے وہ لمبا چوڑا دوپٹہ آدھا حصہ کندھے کے اس طرف اور آدھا حصہ کندھے کے اس طرف اس طرح لٹکا دیا،
تو اس طرح لٹکانا جو وضع قطع کے خلاف ہے یہ گناہ ہے۔ ہاں وضع کے اعتبار سے جو کپڑا لٹک رہا ہے، مثلا جو جبہ پہنا ہے، جو کرتا پہنا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ لٹک ہی رہا ہے، جب پہنا ہے تو وہ لٹک رہا ہے کرتا، تو اس کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن وضع قطع کے خلاف جو ایکسٹرا کپڑا ایسے لٹکایا جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا نماز کے اندر، نماز کے باہر کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 9، بحالت جنابت اذان دینا، جنابت کی حالت میں جس کے اوپر غسل فرض ہے ایسی حالت کے اندر اذان دینا گناہ صغیرہ ہے۔ نمبر 10، بحالت جنابت مسجد میں بلا عذر داخل ہونا، جنابت کی حالت میں جس آدمی کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے اس کا مسجد کے اندر بغیر عذر کے چلا جانا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ نمبر 11، کسی نماز پڑھنے والے کے آگے اس کی طرف رخ کر کے بیٹھنا یا کھڑا ہونا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا، بالکل اس کے سامنے، چاہے ایک صف کا فاصلہ ہو، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا یا اس کے سامنے منہ کر کے بیٹھ گیا، تو اس طرح کسی نمازی کے سامنے کھڑا ہو جانا یا نمازی کے سامنے منہ کر کے بیٹھ جانا یہ گناہ ہے۔ نمبر 12، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، آج کل دنیا کی باتیں مسجد میں بہت ہو رہی ہے، یہ سراسر گناہ ہے۔ لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے لیکن بہت گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے۔ نمبر 13، مسجد میں ایسے کام کرنا جو عبادت نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں عبادت کی جاتی ہے، عبادت کے علاوہ لہو و لعب کرنا، دنیا کی باتیں کرنا یا ایران توران کی باتیں کرنا یہ سب گناہ کا کام ہے۔ نمبر 14، زکوٰۃ ردی مال سے ادا کرنا، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اس کو اچھے مال سے ادا کرنا چاہیے، لیکن آدمی ردی مال سے اور لوکل مال سے جو ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اچھے مال سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کے اندر گیہوں دیتا ہے تو اچھا گیہوں دینا چاہیے، زکوٰۃ کے اندر کپڑا دیتا ہے تو اچھا کپڑا دینا چاہیے، زکوٰۃ کے اندر کوئی اور ہے تو اچھی چیز دینی چاہیے۔ ردی اور جو کہیں نہیں چلتی ہے وہ اللہ کے نام پر لٹا دی تو یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے کیا ہے، زکوٰۃ رکھی ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ کے اندر اچھا مال دینا چاہیے، ردی مال نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 15، سڑی ہوئی مچھلی یا جو مر کر پانی کے اوپر آ جائے اس کو کھانا، یہ گناہ ہے۔ مچھلی سڑ گئی اس کو کھانا گناہ۔ اسی طرح جو مچھلی پانی کے اندر ہے لیکن مر کر کے الٹی ہو گئی ہے تو اس کو کھانا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ جب مچھلی اپنی موت مر جاتی ہے اور تو وہ مچھلی عامةً پانی کے اوپر الٹی ہو جاتی ہے، سیدھی نہیں رہتی، وہ الٹی ایسی ہو جاتی ہے، تو اس کو نہیں کھانا چاہیے، وہ گناہ ہے۔ نمبر 16، حلال اور مذبوح جو ذبح ہو چکا ہو ایسے جانور کے اعضاء مخصوصہ اور مثانہ اور غدود کا کھانا، جو جانور حلال ہے اور ذبح ہو چکا ہے ایسے جانور کے اندر بعض اعضاء اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، حکماً حرام ہے، تو ایسے اعضاء کو، اس جانور کے ایسے مخصوص اعضاء جیسے ذکر، فرج، اس طرح سبیلین، مثانہ، غدود، اس طرح کل 7 چیزیں ہیں، تو اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اس میں خاص طور پر اعضاء مخصوصہ، مثانہ اور غدود، ان کا کھانا گناہ صغیرہ ہے۔ نمبر 17، نکاح شغار یعنی ایک لڑکی کے مہر میں بجائے روپیے پیسے کے لڑکی دینا، اور وہ صورت جس کو ہمارے عرف میں وٹا سٹا کہتے ہیں، جس میں دونوں لڑکیوں کا علیحدہ علیحدہ مقرر ہو، وہ اس میں داخل نہیں، یعنی جائز ہے۔ نکاح شغار کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک لڑکی کا نکاح ہوا تو اس کے نکاح کے اندر، اس کے نکاح کے لیے جو مہر دیا جائے گا وہ مہر پیسے نہیں دیے جائیں گے، بلکہ اس لڑکی کے ساٹے میں دوسری لڑکی دی جائے گی۔ مثلا ایک لڑکی دی تو اس کے ساتھ اس کا مہر کیا کہ دوسری لڑکی دینے کی،
دوسری لڑکی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی لڑکی کسی دوسرے لڑکے کے گھر میں دی. اب مہر کیا نکی کیا کہ تمہاری لڑکی میرے لڑکے کے گھر میں دو. ہم نے اپنی لڑکی تمہارے لڑکے کے گھر میں دی، اب تمہارے لڑکی ہمارے لڑکے کے گھر میں دے دو، یہ اس کا مہر. تو یہ نکاح شغار، یہ گناہ ہے. اس طرح پیسے دیے بغیر صرف لڑکی کا آٹا ساٹا کر دینا اس کو اور اسی کو مہر بنا دینا، یہ جائز نہیں، اس طرح صحیح نہیں ہے، گناہ ہوگا. ہاں ہمارے عرف کے اندر جو ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی ہمارے گھر میں آئی اور ہماری لڑکی اس کے گھر میں گئی، یعنی کسی کی بہن ہمارے گھر میں آئی اور ہماری بہن کسی دوسرے کے گھر میں گئی، تو وہاں تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں کا مہر الگ الگ نکی ہوتا ہے. ایک لڑکی ہمارے یہاں آ رہی ہے تو اس کا مہر الگ طے کیا ہے، ہماری لڑکی اسی کے خاندان میں اسی کے بھائی کے گھر میں یا اسی کے رشتہ دار کے وہاں جاتی ہے تو اس کا مہر ہم نے نکاح کے لیے الگ طے کیا ہے. تو یہ شکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مہر کس کو بنانا کہ تم اپنی لڑکی ہم کو دو اور ہم اپنی لڑکی تم کو دے دے، یہ اس کا مہر. تو اس طرح ساٹا ساٹے میں دینا یہ مہر نہیں ہوگا. اس کو مہر بنانا اور اس طرح کا نکاح کرنا یہ نکاح شغار ہے، یہ صحیح نہیں ہے، گناہ ہے. نمبر 18، بیوی کو ایک وقت میں ایک سے زائد طلاق دینا گناہ ہے. نمبر 19، بیوی کو بلا وجہ اور بلا ضرورت بائن طلاق دینا، بلکہ ضرورت کے وقت ایک رجعی طلاق دینی چاہیے، بلا ضرورت طلاق دینا گناہ ہے، طلاق بائن دینا. نمبر 20، بحالت حیض طلاق دینا. نمبر 21، جس طہر میں جمع کر چکا ہے اس میں طلاق دینا. نمبر 22، مطلقہ بیوی سے بذریعہ فعل یعنی جمع وغیرہ کے رجعت کرنا، بلکہ اول رجعت قول سے ہونی چاہیے. اس گناہ کے متعلق علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قید لگائی ہے کہ یہ گناہ اس وقت کبیرہ ہے جبکہ رجوع کرنے سے پہلے وطی کی حرمت کا قائل ہو یا ان کا مقلد ہو. نمبر 23، اپنی اولاد کو چیز دینے میں برابری نہ کرنا. ہاں کسی لڑکی میں علم اور صلاحیت زیادہ ہونے کے سبب اس کو کچھ زیادہ دے دے تو مذائقہ نہیں. باپ اپنی حیاتی میں اپنی اولاد کو کوئی ہدیہ تحفہ دیتا ہے، اپنی زمین تقسیم کرتا ہے، اپنی جائیداد اس کو دیتا ہے، تو اس میں برابری کرنا ضروری ہے. اگر برابری نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. لڑکا ہو یا لڑکی ہو سب کو برابر دے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو سب کو برابر دینا چاہیے، تساوی ضروری ہے. ہاں اگر کسی کو کم کسی کو زیادہ دے رہا ہے تو اگر شرعی دائرے میں رہ کر کے دے رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. مثلا ایک لڑکا ایسا ہے جو علم والا ہے اور اس کے علم کو دیکھ کر کے اس کو کچھ آدھ بیگھہ زمین زیادہ دے دی، یا یہ کہ کوئی لڑکا نیک ہے اور غریب ہے اس کو ایک آدھ بیگھہ زمین زیادہ دے دی، اور جو مالدار ہے اور نیک نہیں ہے تو اس کو تھوڑی کم دے دی 1 بیگھہ زمین. تو اس طرح شریعت کے دائرے میں رہ کر اور معقول عذر کی بنیاد پر اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی یا کمی بیشی کر دی، کم زیادہ دے دیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، لڑکی کو بالکل نہیں دیا، اس کو زیادہ دے دیا، اس کو کم دے دیا، اس طرح کرنا یہ گناہ ہے. برابری ضروری ہے. نمبر 24، جس شخص کے پاس مال حرام زیادہ حلال کم ہو اس کا ہدیہ یا دعوت بغیر عذر کے بلا تحقیق قبول کرنا، یہ بھی گناہ ہے. جس کا مال حرام ہے، زیادہ تر مال اس کا حرام ہے، حلال مال بہت کم ہے، ایسے آدمی کا ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے، ایسے آدمی کی دعوت بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. بغیر عذر کے بلا تحقیق کے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، کوئی ایسا عذر بھی نہیں ہے، ایسی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، بغیر عذر کے اور اس کی تحقیق بھی نہیں کی، تو بغیر عذر اور بغیر تحقیق کے ایسی آدمی کی دعوت کو قبول کر لینا یا اس کے ہدیے کو قبول کرنا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام صغیرہ گناہوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.